بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز کی برکات کیا ہیں؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں نماز کی فضیلت اور نماز کی برکات کے بارے میں تفصیلی طور پر ذکر کریں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو انہیں ادا کرے گا اور نماز کی کسی بات کو معمولی سمجھ کر اسے ضائع نہیں کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو شخص نمازیں ادا نہیں کرے گا اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اسے سزا دے چاہے اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ 5 نمازوں کی مثال میٹھے پانی کی نہر کی طرح ہے، جو تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی ہو اور وہ شخص دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہا لیتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے بدن پر میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتی ہیں جس طرح پانی میل کو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں اپنے درمیانی وقفہ کے لیے کفارہ ہیں جب تک بڑے گناہوں سے بچتے رہیں، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو لے جاتی ہیں سے مراد مٹا دیتی ہیں، گویا کہ برائیاں تھی ہی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت درج فرمائی ہے کہ ایک شخص کسی غیر عورت کا بوسہ لینے میں مبتلا ہو گیا تو اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، گویا وہ اس گناہ کے کفارے کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اس دوران میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن رات کے حصوں میں نماز قائم کرتے رہو۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس خاکسار کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے ہر شخص کے لیے جو اس پر عمل کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین نے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک بیان کی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد جاری فرمائے۔ یہ اس نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ جب نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، میں یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اچھی طرح وضو کیا اور ابھی ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم گناہ سے ایسے پاک ہو گئے ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہیں آج ہی جنا ہے، آئندہ ایسا مت کرنا اور دن رات مقررہ اوقات پر نمازیں ادا کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان امتیاز عشاء اور فجر کی نمازوں میں حاضری ہے، کیونکہ منافقوں کو ان 2 نمازوں میں حاضری کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے حضور حاضر ہوا اور اس نے نماز کو ضائع کیا ہو تو اللہ کو اس کی کسی نیکی کی پرواہ نہیں۔ نیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو گرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل بڑھیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوقات پر نمازیں ادا کرنا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی اور انہیں کامل وضو کے ساتھ اپنے اوقات پر ادا کیا تو یہ نماز اس کے لیے روز قیامت نور اور دلیل ایمان بن جائے گی، اور جس نے اسے ضائع کر دیا اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے،
جنت کی کنجی نماز ہے، اور فرمایا اللہ نے توحید کے بعد نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل فرض نہیں کیا۔ اگر اللہ کو کوئی اور عمل زیادہ محبوب ہوتا تو فرشتے اس عمل کے ساتھ عبادت کرتے، حالانکہ وہ نماز کی حالتوں میں عبادت کرتے ہیں، بعض رکوع کر رہے ہیں، بعض سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ قیام اور قعود میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یعنی ایمان سے نکلنے کے قریب ہو گیا، کیونکہ اس نے مضبوط کھڑے کو چھوڑ دیا اور ایمان کے ستون کو گرا دیا۔ جیسے کوئی شہر کے نزدیک پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ وہ اس شہر میں پہنچ گیا یا داخل ہو گیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے الگ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کے لیے نکلا تو وہ نماز میں ہی ہے جب تک وہ نماز کے ارادے سے جا رہا ہے، اور اس کے ایک قدم بڑھانے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ جو شخص اذان سن لے تو اس کے لیے نماز سے پیچھے رہ جانا جائز نہیں، اور اس کو زیادہ ثواب ملے گا جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیوں؟ فرمایا زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھپ کر سجدہ کرنے سے افضل ایسا کوئی عمل نہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بارگاہ خداوندی میں ایک سجدہ بجا لاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کی ایک برائی ختم کر دیتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ دعا کرے اللہ جل شانہ مجھے آپ کی شفاعت اور جنت میں ہم نشینی نصیب فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم زیادہ سجدے کر کے اس کام میں میری مدد کرو، اور کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اور فرمان الہی ہے زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔